السلام علیکم ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے بات کی تھی یوم بدر کے بارے میں۔ اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مکہ والوں کا وہ لشکر جو بدر کی طرف آ رہا ہے اسی لشکر کا سامنا کیا جائے، اسی کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ یہ لشکر جب مدینہ سے روانہ ہوا، اس میں تقریباً 82 مہاجرین صحابہ اکرام جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور باقی انصار صحابہ اکرام، کل 313 کی تعداد کا یہ لشکر اللہ کے رسول کی کمان میں بدر کی طرف آگے بڑھا۔ اس لشکر میں اگر ہم ساز و سامان کی بات کریں، جنگی ساز و سامان کی، تو صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں، 6 زرہیں، یہ اس کا کل ساز و سامان تھا۔ باقی کھجور کے درختوں کی شاخیں جن سے ڈنڈے بنائے گئے تھے، ان کو صحابہ کرام نے لڑنے کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ یہ لشکر بدر کی طرف جب روانہ ہوا، مدینہ سے یہ نکلنے لگا، تو جو یہودی تھے اور دیگر جو منافقین تھے وہ اس بات کو لے کے حیران بھی تھے اور ہنسی بھی اڑا رہے تھے کہ یہ لوگ اس لشکر کی طرف، ان لوگوں کی طرف جو پورے عرب کے اندر اپنی جنگی صلاحیتوں کے معاملے میں سب لوگوں سے بہتر تھے، بہت اچھے گھڑ سوار تھے، بہت اچھے نیزہ باز تھے، بہت اچھے تلوار چلانے والے تھے، فن حرب و ضرب کے ماہر لوگ تھے، یہ ایسے لوگ ایسے بے سر و سامانی کی حالت میں ان کی طرف جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کا سب کا یہ خیال تھا کہ یقیناً جو فتح ہے، جو جیت ہے، وہ مکے والوں کی ہوگی، لیکن وہ اس جذبے کو نہیں جانتے تھے کہ جو جیت دلانے میں سب سے اہم رول ادا کرتا ہے، اور وہ جذبہ تھا اللہ کے نام پہ اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے کا، مر مٹنے کا۔ یہ لوگ اس بات سے بھی ناواقف تھے کہ جس سالار کی کمان میں یہ لشکر جا رہا تھا، اس سالار کی جنگ حکمت عملی کا لوہا دنیا کے تمام مورخوں اور تاریخ دانوں نے مارا ہے۔ تقریباً 11 یا 12 رمضان المبارک ہجری 2 میں یہ لشکر روانہ ہوا بدر کی طرف۔ بدر کا میدان مدینہ سے تقریباً 125 کلومیٹر کے آس پاس کی دوری پر واقع ہے۔ اس سفر میں 3 لوگوں کے حصے میں ایک سواری آئی، اور اسی سواری کو بدل بدل کر سب لوگ استعمال کرتے ہوئے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں پر اس واقعے کا ذکر کر دینا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو اونٹنی تھی، اس اونٹنی پہ آپ کے ساتھ بھی 2 لوگ اور لوگ تھے جو اس میں اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کرنا تھا، جن لوگوں کو شیئر کرتے ہوئے ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ ہم لوگ، جو ہماری باری ہے اس اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی، اس سے دستبردار ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کے رہنما بننا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہترین سبق ہے جو اللہ کے رسول کا ان دونوں صحابہ کرام کو جو جواب دیا گیا، اس سے رہنمائی حاصل کرنے کا، اس سے سبق لینے کا۔ اللہ کے رسول نے بہت پیار بھرے انداز میں ان دونوں صحابہ کرام کو کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں، اور اس سفر میں یہ جو نیکی ہے اس سے میں محروم نہیں ہونا چاہوں گا، اس لیے آپ کی جب باری آئے آپ اونٹ کے اوپر بیٹھیے، اور جب میری باری آئے گی تب میں اس اونٹ کے اوپر بیٹھوں گا۔ آج ہم دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو ہمارے لیڈر بنتے ہیں، جو لوگ رہنمائی کرتے ہیں ہماری، سب سے پہلے سہولتیں ہیں، آسائش ہیں، وہ اس پر قبضہ جمانا اور اس کا استعمال کرنا اپنا پہلا حق سمجھتے ہیں۔ سلام و جناب محمد رسول اللہ پر لوگوں کے دل جیتنے اور ان کو لیڈ کرنے کے لیے جو بنیادی اصول ہیں
وہ آپ نے مرتب کر دیے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے ہم کو سبق لینے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکہ سے جو مشرکین کا لشکر روانہ ہوا تھا، اس نے راستے میں ابھی ایک پڑاؤ کیا تھا کہ اس کو ابو سفیان کا پیغام پہنچا کہ ہم لوگ سیف طریقے سے، محفوظ طریقے سے اس خطے سے باہر آ گئے جہاں پر ہم پر حملہ ہونے کا خطرہ لاحق تھا۔ تو اس لیے اب جب کہ ہم مکہ کی طرف روانہ ہو چکے تو آپ بھی لوٹ آئیے۔ لیکن جو ابو جہل تھا، اس کا جو گھمنڈ تھا، اس کا غرور تھا، اس کا جو تکبر تھا، اور اسلام اور مسلمانوں کو لے کے اس کے دل میں جو عداوت اور دشمنی تھی، وہ اس عروج اور اس بلندی کے اوپر تھی کہ وہ کسی صورت بھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہاں سے لوٹا جائے۔ اس نے تمام لوگوں کو اس بات کا قائل کیا کہ چلو اور اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ لوگ آخر کار اس کی باتوں میں آ گئے اور بدر کی طرف یہ لشکر مشرکین کا روانہ ہوا۔ یہاں اس بات کو جان لینا اور سمجھنا جو ہے ضروری ہے کہ جب قوموں کے رہنما اور رہبر اور لیڈر اپنے گھمنڈ اور تکبر کے اندر فیصلے لیتے ہیں تو یہ فیصلے نہ صرف ان کو برے انجام تک پہنچاتے ہیں بلکہ قوموں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ اور یہ دنیا میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا، اس سے پہلے بھی ایسا کئی بار اس زمین نے دیکھ چکی تھی کہ ان کے لیڈر اور ان کے رہنماؤں نے جو تکبر میں، گھمنڈ میں فیصلے لیے، اس کا انجام تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ بدر کے جو خاص واقعات ہوئے ان کے اوپر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔